ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں مولانا الیاس گھومن صاحب کو ان کی ایک تقریر میں جو الفاظ تھے ان پر کچھ ہم نے گزارشات کی تھیں کہ وہ الفاظ انتہائی نامناسب ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں۔ انہوں نے وہاں الفاظ استعمال کیے تھے کہ خدا کا معنی کہ خدا خود پیدا ہے۔ تو اس پر ہم نے یہ عرض کی کہ یہ الفاظ گھومن صاحب کو حذف کرنے چاہیے، ان پر رجوع کرنا چاہیے اور لوگوں سے بھی مطلب معذرت کرنی چاہیے کہ یہ الفاظ ان سے غلط ادا ہو گئے۔ اس پر کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ان کا نیا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے عنوان تو یہ تھا کہ 4 غلطیوں کی انہوں نے اصلاح کی ہے۔ ان 4 غلطیوں میں سے ایک وہی بات تھی کہ اللہ رب العزت کے لیے جو خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے مفہوم میں انہوں نے کہا کہ خدا خود پیدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیدا ہونے کا لفظ استعمال کرنا یہ انتہائی غلط تھا، اور خود الیاس گھومن صاحب کو یہ بات تسلیم بھی ہے۔ انہوں نے خود یہ کہا کہ لم یلد ولم یولد، کہ یہ خلاف ہے پیدا ہونے کی بات۔ اللہ پیدا ہوا ہے، حالانکہ یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ تو پیدا ہوا ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اتنی ہی بات کرتے کہ میری یہ غلطی تھی اور میں نے اس کی اصلاح کر لی تو کتنی ہی اچھی بات ہوتی، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے شیخ کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ خدا جو ہے اس کی بحث پھر دوبارہ انہوں نے کی، اور پھر خدا کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کیا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی۔ آگے انہوں نے پھر دوبارہ یہ بات کی کہ یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں تھی۔ جب یہ بات قابل اشکال نہیں تھی، خدا خود پیدا ہے، اگر یہ بات قابل اشکال نہیں تھی اور محض ہماری غلطی تھی کہ ہم نے خام خواہ اس کو اٹھایا اور اس کو غلطی شمار کیا، تو پھر اس پر رجوع کرنے یا اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بات کرنے کا کیا تک بنتا تھا؟ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں تو پھر دوبارہ اس کی کلیریفیکیشن دینا یا اس کو جسٹیفائی کرنا اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کہ فیروز اللغات میں پیدا ہونے کا معنی ظہور کرنا، ظاہر ہونا بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ فیروز اللغات میں پیدا ہونے کا معنی ظاہر کرنا بھی ہے، لہٰذا یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ میری مراد یہ تھی کہ اللہ ظاہر ہوا۔ اللہ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا وجود ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود ہے، اس لیے کہتے ہیں خدا۔ اور اب کہتے ہیں ظاہر خود ہوا، ظاہر ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، تو وہ اردو ترجمہ کرنے کی بجائے میری زبان سے وہی لفظ پیدا ہوا نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ خود پیدا ہوا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہوا ہے، ظہور میں کسی کے محتاج نہیں۔ اور یہ بات فیروز اللغات کے اندر بھی ہے کہ پیدا کا معنی ظاہر بھی کیا ہے، تو یہ وہ قابل اشکال بات نہیں تھی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب پیدا ہونے کا معنی ظاہر ہوا ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، پیدا ہونے کا معنی ظاہر ہونا ہے۔ دوسری بات شیخ یہ بھی ہم نے آج اس پر بھی آپ سے رائے لینی ہے کہ یہ جو ظاہر ہونے کا مسئلہ، یہ تو صوفیوں نے کوئی وہ جو روایت ہے کنت کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، اللہ نے فرمایا نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں لوگوں کے ہاں معروف ہو جاؤں یا مجھے پہچانا جائے۔ تو یہ شاید اسی من گھڑت روایت پر یہ عقیدہ استوار کیا گیا ہے، اور یہ اس سے بھی خطرناک بات ہو گئی کہ غلطی تسلیم کی لیکن پھر اس کو جسٹیفائی کر دیا، پھر اس کو کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ رب العزت پہلے ظاہر نہیں تھا پھر اللہ ظاہر ہو گیا، اس کے بارے میں بھی کچھ آپ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ہم نے بغرض اصلاح
مولانا الیاس گھمن صاحب کی ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود پیدا ہے. ہر مسلمان، ہر ذی شعور انسان بات سے واقف ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق یہ عقیدہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ اللہ کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اور پھر مولانا گھمن صاحب جیسے فاضل انسان کے منہ سے اس بات کا نکلنا یہ اور پریشانی کا باعث ہے. یعنی عام مسلمان بھی یہ بات کرنے سے قاصر ہے، ہمت نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے بارے میں یہ کہوں کہ اللہ خود بخود پیدا ہے. بس بات تو اتنی سی تھی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ میری خطا ہے، میری غلطی ہے، لاشعوری طور پر میرے سے یہ بات جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. بس اتنی سی بات تھی اور اس بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس سے یہ ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمارے اندر وہ جو ایک چیز اور احساس تھا، ان بھائیوں کے عقائد جو ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے وہ پریشانی والے ہیں. تو گھمن صاحب کی اس بات نے ہماری تائید کی یا ہمیں تسلی سے ہوئی کہ واقعی اللہ رب العالمین کے متعلق یہ عقیدے میں خطا پر ہے. مثال کے طور پر اللہ کی سات صفات کو صرف مانتے ہیں. جی جی. اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا. کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ سات صفات ہیں. اس طرح اللہ کے ناموں کے حوالے سے بھی پریشانی میں مبتلا ہیں. گھمن صاحب تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ خدا اللہ کا نام ہے، اسم ہے. یہ کہا ہے انہوں نے؟ جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کے جتنے اسماء حسنہ ہیں سارے کے سارے توقیفی ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہوں گے، یہ حدیث میں ثابت ہوگا. ہمیں اللہ رب العالمین کا کوئی نام رکھنے کا اختیار نہیں ہے، مجاز نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں وہ کمال معرفت اللہ رب العالمین کے متعلق نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے کہ اپنے رب کا نام رکھ سکتے ہیں، دوسرے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی سے وہی جی. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ خدا جو ہے، لفظ خدا، اس کے متعلق اتنی سی بات کہنی چاہیے کہ یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے. جیسے رحیم کریم کا معنی مہربان کر دیتے، اے مہربان، اے خدا. اتنی سی بات، اس کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے میرے مطابق، یا اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، یا گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. یہ متکلمین نے اس متعلق جو باتیں کی ہیں ان باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اب گھمن صاحب سب سے پہلے ہمارے متعلق، حالانکہ ہمارا کسی کو نیچے دکھانا مقصود نہیں ہے، کسی کی اہانت اور تحقیر مقصود نہیں. اگر تحقیر ہی مقصود ہے تو پھر دعوت کا کیا معنی؟ جی بالکل. پھر اصلاح کا کیا معنی؟ دیکھیں نا، کسی کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا. بات عقیدے کی ہے، بات عمل کی ہے، بات منہج کی ہے. تو ہم نے ایک سادی سی بات کی اور اس بات کو تو گھمن صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہا. اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا نہیں ہوا. اللہ کا وجود ذاتی ہے، ازلی اور ابدی ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہے. یہ نہیں کہ پہلے اللہ نہیں تھا بعد میں ہے. اور وجود اس کا ذاتی ہے، کسی کا وہ وجود میں محتاج نہیں ہے. یہاں تو انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی. اب جہاں ان کی ذات کا مسئلہ تھا وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، بلکہ اس کو تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اب پیدا کا لفظ چھوڑ دیا اور ظاہر ہونے کا لفظ لے لیا، کہتے ایک ہی معنی ہے. جی بالکل. اب گھمن صاحب کی ہم عبارت آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ ذرا سنیں. تو گھمن صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں ظاہر خود ہوا، ظاہر ہونے میں کسی کے محتاج نہیں. ظاہر خود ہوا، ظاہر ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین خود ظاہر ہوا، ظاہر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے بارے میں یہ جملہ، یہ لفظ کہنا قطعاً نادرست ہے ہمارے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. یہ مسلمانوں میں سے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، یہ اہل سنہ والجماعت ہیں، ان میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ متکلمین میں سے کسی کا عقیدہ نہیں. یہ گمراہ صوفیوں کے جس طرح آپ سے فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخفی خزانہ تھا، پھر مخلوق کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا. جھوٹی روایتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے حوالے سے گھڑ رکھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں کہ آپ نے یہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، یہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. اور اس روایت کو تو یہ جو اہل علم محدثین تھے جنہوں نے جھوٹی کتابیں، جھوٹی روایتوں پر، موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اس میں اس کو ذکر کر دیا ہے.
شاید یہ گمراہ صوفی اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ عقیدہ انہوں نے صوفیوں سے مستعار لیا ہے, اہل سنہ والجماعت سے ان کا عقیدہ نہیں ہے. تو اب گھمن صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ ظاہر خود ہوا, اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ظاہر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. تو اردو ترجمہ کرنے کی بجائے میری زبان سے وہی لفظ پیدا ہوا نکل گیا, یعنی یہ فارسی کا لفظ تھا پیدا, تو کہتے ہیں میں نے اردو ترجمہ ظاہر ہونا نہیں کیا بلکہ وہی لفظ بول دیا اور اس میں کوئی اشکال نہیں, صحیح تھا. اللہ تعالیٰ خود نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ خود پیدا ہوا. کیا معنی؟ اللہ خود ظاہر ہوا, ظہور میں کسی کا محتاج نہیں. اور یہ بات فیروز اللغات کے اندر بھی ہے کہ پیدا کا معنی ظاہر بھی کیا ہے, تو یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں, لیکن اس کو بطور اعتراض پیش کیا گیا. اللہ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا وجود ذاتی ہے, ہمیشہ سے ہے, واجب الوجود ہے, اس لیے کہتے ہیں خدا. اور اب کہتے ہیں ظاہر خود ہوا, ظاہر ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. تو وہ اردو ترجمہ کرنے کی بجائے میری زبان سے وہی لفظ پیدا ہوا نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ خود پیدا ہوا ہے. کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہوا ہے, ظہور میں کسی کے محتاج نہیں. اور یہ بات فیروز اللغات کے اندر بھی ہے کہ پیدا کا معنی ظاہر بھی کیا ہے. تو یہ وہ قابل اشکال بات نہیں تھی, لیکن بعض لوگوں نے اس کو بطور اعتراض کے چلایا کہ اعتراض تو ہے جب آپ اللہ رب العالمین کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ خود بخود پیدا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم کہتے ہیں یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ خود بخود ظاہر ہوا, ظاہر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. پھر آپ نے حوالہ کہہ دیا کہ فیروز اللغات کے اندر پیدا کا معنی ظاہر ہونا بھی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ خود بخود پیدا ہوا یا خود بخود ظاہر ہوا, مطلب تو ایک ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ بات خطا والی بات ہے, غلطی والی بات ہے. گھمن صاحب کو اچھی طریقے سے اس پہ غور کرنا چاہیے, اور پھر یہ اپنے طلبہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی نامناسب ہے نا. آپ خیر والی بلائی اسلامی عقائد کو اور کیا کہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں. یہ کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بندہ کہ اللہ ظاہر ہوا, ظاہر ہونے میں ظہور میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ پیدا نہیں. آپ خود نفی کر رہے ہیں اللہ پیدا نہیں ہوا, پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا ظہور ہوا, پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پیدا کا معنی ظہور ہوتا ہے, اور پھر آپ نے حوالہ بھی پیش کیا. کتنا تعارض ہے بڑا, اور کتنی بڑی غلطی ہے. شاید اس پر آپ توجہ دیں گے. یعنی گھمن صاحب سے ہماری یہ التماس ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی اصلاح کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق دے اور خیر کی طرف لوٹنے کی توفیق دے. آمین. یہ کچھ بھائی پہلے بھی جب ہم نے یہ فیس بک یہ یوٹیوب پہ ہم نے اپلوڈ کی تھی نا ویڈیو, اس وقت بھی یہ ایک گھمن صاحب کے طالب علم ہے جو ان کے پاس ابھی دورہ کر رہے ہیں. اچھا جی. تو انہوں نے نیچے کمنٹ کیا کہ دیکھیں یہ تو ایک لغوی مسئلہ تھا. یہ اسی وقت انہوں نے رابطہ کر لیا اور گھمن صاحب نے یہ تعویل انہیں کی کہ یہ تو پیدا ہونا کا معنی ظاہر ہونا, اور یہ تو یہ ایک لغوی مسئلہ تھا. تو آپ نے خام خواہ یہ جو مطلب اعتراض کیا ہے. تو میں نے اس وقت انہیں بھی عرض کی کہ پیدا ہونے کا لفظ جو ہے آپ بتائیں کہ یہ مناسب ہے یا نامناسب. جی بالکل. اب تو دوسری بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کی ایک عدالت لگنی چاہیے. بالکل. اس یعنی عدالت کے سامنے گھمن صاحب کا یہ مسئلہ اور ان کی یہ تعویل اور تعبیر جو ہے پیش ہونی چاہیے. جی. اور پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں. بالکل. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ کا کیا عقیدہ ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں. صوفیوں کا عقیدہ آلریڈی اس طرح ہے, آپ کا بھی ایسا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں اور ہم اس عقیدہ سے بری ہیں, تو پھر گھمن صاحب کو رجوع کرنا ہوگا اپنے عقیدہ سے. جی. اور اس حوالے سے ہم جیسا کہ شیخ صاحب نے عرض کیا ہے کہ ہماری کوئی ایسی مراد نہیں کہ ہم گھمن صاحب پر کیچڑ اچھالیں یا ان کی. ہم نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. ہم نے کہا کہ نامناسب الفاظ پیش کیے. غلطی ہے, خطا ہے, ہم ان کو اپنی خطا سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن گھمن صاحب نے ہمارے متعلق بھی بدگمانی کر لی کہ انہوں نے شاید میرا رد کیا ہے اور میرے متعلق اس طرح کی رائے کی ہے کہ شاید آپ کا یہ. ہم یہ نہیں کہتے. اب تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا عقیدہ ہے. ہاں جی, اب تو پہلے آپ کی غلطی تھی اور اب آپ کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ غلط عقیدہ ہے. اہل سنہ والجماعت اس عقیدہ سے بری ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ خود ظاہر ہوا, ظاہر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, یہ انتہائی گمراہی اور ضلال پر مبنی عقیدہ ہے. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو اہل ایمان, اہل علم, اہل تقوی فیصلہ کریں گے کہ یہ عقیدہ کس حد تک صحیح ہے.